اس پہ فخر کر رہا ہے، لیکن سائیکل نہیں چلا سکتا. کیوں؟ بائک چلا لی، اب سائیکل نہیں چلاؤں گا. سائیکل چلاؤں گا تو انسلٹ ہوگی. ابھی انسلٹ تو تیری تب ہو رہی ہے جب تو نے سسرال سے مانگ لی اور بھک مانگی گاڑی پر بیٹھ گیا، انٹرنیشنل کھلاڑی بن کے اس کو چلا رہا ہے. یہ انسلٹ تو تب تجھے محسوس کرنی چاہیے تھی اپنی، لیکن تب نہیں کر رہا. اللہ کے رسول جب براق پر بیٹھے، لیکن جب زمین پر آئے تو آپ نے گھوڑے کا بھی سفر کیا، اونٹ کا بھی سفر کیا، بلکہ اونٹنی کو تو اللہ کے رسول کی پیاری سواری بتایا. اسٹرا یس سے پواہو بدھومن تو دیودشا. اتھروا وید کے 20ویں کانڈ کے اندر 127ویں سوکت کا دوسرے منتر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی، وہ اکثر اونٹ کا سفر کرے گا، اونٹ پر بیٹھے گا. یہ اس کی پیاری سواری بتائی گئی ہے. پیاری سواری یعنی ایسے علاقے میں آئے گا جہاں اونٹوں پر سواری کرنے کا چلن ہوگا. ہمارے بھارت میں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں، اب آئے گا. اس کو بتایا گیا اونٹ والے زمانے میں آئے گا. یہاں لوگ 4 ویلر میں فارچونر استعمال کر رہے ہیں، یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی یہاں آئے گا، یہاں آئے گا. جبکہ بتایا گیا ماروثل نواس نے وہ ریگستان میں آئے گا، کیونکہ اونٹ ریگستان میں ہی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، اور ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو. اس بستی میں آئے گا جہاں ریت ہوگی، جہاں ریگستان ہوگا، جزیرہ ہوگا، وہاں وہ آئے گا. اور یہاں بھارت میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھارت میں آئے گا، جبکہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں مروستھل نواس میں، وہ مروستھل میں نواس کرے گا، وہ مروستھل میں آئے گا. آئے گرجا ناتھ مروستھل نواس میں، اس کا مروستھل میں آئے گا اور ریگستانی علاقے میں آئے گا. اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے گا. یہاں بتایا گیا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا اور آکاش کی یاترا کرے گا، یعنی وہ جنت جہنم دیکھنے جائے گا. جگت پتی، اور یہ گھوڑا اس کو ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملے گا، جو پورے دنیا کا رکشک ہوگا، پوری دنیا کا محافظ ہوگا. یعنی یہ گھوڑا محمد الرسول اللہ کو، یہ براق محمد الرسول اللہ کو دی جائے گی. آسنا سادھمنم، اور وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی ویتیت کرے گا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. سادھو کس کو کہتے ہیں یہ سن لیجیے. سادھو اس کو نہیں کہتے ہیں جو چولا پہن لے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور جنگل میں چلا جائے، رام 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 کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے. وہ تسبیحات میں لیتے ہیں اور اللہ ہو اللہ ہو، کبھی کبھی جھٹکا مارتے ہیں، کبھی دیکھیے گا جھٹکے ماریں گے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ایسے کریں گے. کبھی چمٹا لے لیں گے اپنے ہاتھ میں، چمٹی ٹرینوں میں لیں گے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ، کس طریقے سے کریں گے. ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھس گیا ہے، اللہ ہمارے نس نس میں ہے، اللہ ہو جھٹکے ماریں گے. ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں ان کو الٹی چھری سے کاٹو. یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام خور لوگ ہیں، قوم کے اوپر بوجھ بنے ہیں. ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا، چپ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. ایک سے میں نے پوچھا کھانا کہاں، شام کو کھانا کیا کہاں سے آئے گا، اللہ ہو اللہ ہو. آپ نے کہا سن لیا اللہ ہو اللہ، کھانا کہاں سے آئے گا شام کو، اللہ دے گا، اللہ ہو اللہ ہو. غلط محلے والے لوگوں کو کھانا پہنچاتے ہیں. یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے. بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں اور عبادت میں مصروف ہونا، یہ سب سے بڑا اسلام کا اسلامی دشمنی ہے. اسلام دین معتدل ہے. معتدل جانتے ہو، اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن پورا دن اور پوری رات مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے
لیکن کنٹینیو اور مسلسل 12 مہینے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو زکات دینے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا، غریب بن جانا، اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجئے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو، اپنا مکان بیچ دو، اپنی دکان بیچ دو، لیکن حج کرو۔ حج کرنا جانا ضروری ہے، چاہے دکان بیچنا پڑے، چاہے مکان بیچنا پڑے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر، بیوی کا حق مار کر، کمانا بنانا چھوڑ کر، محنت اور مزدوری کرنا چھوڑ کر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، جنگلوں پر، مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن، جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ، اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجیے، سادھو نہیں ہے آپ جن کو سمجھ رہے ہیں، آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہے۔ سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پر، کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ 1 2 گائے کی قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ 1 گائے میں 7۔ آپ 1 حصہ لے لو گے، 2 حصہ لے لو گے، 3 حصہ لے لو گے، اور کیا لیا؟ زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے۔ کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرعید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ اور اونٹ نہیں، سرخ اونٹ۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا، جس میں دیکھا کہ محمد لکھا ہے، ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے 2.5 لاکھ۔
میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے۔ کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں، محمد لکھا ہے 2.5 لاکھ کا بکرا۔ میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10 لاکھ میں ہمیں دے دے، 12,000 میں ہمیں دے دے۔ کہنے لگے جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی، اس کا اللہ لکھا تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہو اور کم کر دو اس کی قیمت۔ میرے بھائی کو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو، اور لکھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے بس۔ یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اس پر تشدید بنی ہوگی، پھر اس پر خا الف ہوگا، پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا، لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے، الف یہ الف ہو گیا نا، اور لام کیسا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوا، پھر ایک اور لام ہوا، پھر یہ اس کے اوپر کا الف اور یہ ہے، تو دیکھا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ آپ بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے، اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے، اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے، تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے 100 اونٹ ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا 12ویں کو کریں گے۔ کیوں؟ میری بیٹی آئے گی، میری بہن آئے گی، میرے رشتہ دار آئیں گے، دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو، 12 کو نہیں کر سکتے ہو، 13 کو نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی، آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100، اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر، چٹائی پر۔ جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی، جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا، مسہری مل گئی، بستر مل گیا۔ شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی، چلنے کی سٹائل بدل گئی۔ جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے، اب بائک پہ چل رہے ہیں، بڑے آدمی ہیں، 4 ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا سسرال والوں نے، اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں۔ رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے۔